بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت احمدیہ کوسوو کے 10ویں جلسہ سالانہ کا کامیاب انعقاد۔ جلسہ سالانہ کوسوو کے موقع پر حضور انور ایدہ اللہ تعالی کا خصوصی پیغام، 245 افراد کی شمولیت۔ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و رحم سے جماعت احمدیہ کوسوو کو 21 مئی 2023 بروز اتوار اپنے 10ویں جلسہ سالانہ کے کامیاب انعقاد کی توفیق ملی، الحمدللہ۔ 7 ممالک کی طرف سے اس جلسہ سالانہ میں نمائندگی ہوئی، جن میں کوسوو، البانیہ، شمالی مقدونیہ، کروشیا، بلغاریہ، جرمنی اور امریکہ شامل ہیں۔ حاضرین جلسہ کی تعداد 245 رہی، جس میں 159 مرد حضرات، 81 مستورات، 25 بچگان اور 49 غیر از جماعت احباب شامل تھے۔ پچھلے جلسہ سالانہ کی نسبت 70 افراد کا اضافہ ہوا، الحمدللہ۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی سے جلسہ سالانہ کی منظوری عطا ہو جانے پر جلسہ سالانہ کمیٹی تشکیل دی گئی، جس میں 21 افراد شامل تھے۔ کمیٹی کے کل 5 اجلاسات منعقد کیے گئے۔ امسال دارالحکومت پلسٹینہ کے مضافات میں وینس ہوٹل کے 3 ہال بک کرائے گئے۔ مین ہال میں مردانہ جلسہ گاہ اور کھانے کا انتظام کیا گیا۔ ایک ہال مستورات کے لیے استعمال کیا گیا اور تیسرے ہال میں جماعتی نمائش کے ساتھ ساتھ غیر از جماعت مہمانوں کے لیے کھانے کا بھی انتظام کیا گیا۔ جلسہ سے ایک روز قبل حضور انور ایدہ اللہ تعالی کی طرف سے مقرر کردہ نمائندہ خصوصی مولانا اظہر حنیف صاحب، مبلغ انچارج جماعت احمدیہ امریکہ کے ساتھ ایک دلچسپ مجلس سوال و جواب بھی منعقد کی گئی، جس میں ہستی باری تعالی اور اللہ تعالی کی بخشش اور رحم کے بارے میں متعدد سوال کیے گئے، جن کے مولانا صاحب نے بہت تسلی بخش جوابات دیے۔ جلسہ سالانہ کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کیا گیا۔ پہلے اجلاس میں حضور انور ایدہ اللہ تعالی کا پیغام خاکسار مبلغ سلسلہ و صدر جماعت کوسوو نے البانین زبان میں پڑھ کر سنایا، جس میں جلسہ سالانہ کی اہمیت اور حضور انور کے خطبات سننے اور ان پر عمل کرنے کی تلقین کا ذکر تھا۔ پیغام حضور انور ایدہ اللہ، اردو مفہوم: پیارے احباب جماعت احمدیہ کوسوو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ آپ اپنا 10واں جلسہ سالانہ 21 و 22 مئی 2023 کو منعقد کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو بابرکت اور کامیاب کرے اور جلسے میں شریک تمام احباب بے پناہ روحانی ترقیات حاصل کرنے والے ہوں اور آپ سب نیکی اور تقوی میں بڑھنے والے ہوں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جلسہ کوئی عام پروگرام یا میلہ نہیں ہے، بلکہ نہایت ہی اہم اجتماع ہے، جس کی بنیاد خود اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ یہ ایک نہایت ہی منفرد تقریب ہے جو ہمیں ایمان اور اسلام کے بارے میں علم حاصل کرنے، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعلیمات اور قرآن کو سمجھنے کے قابل بناتی ہے، جن تعلیمات کا احیاء اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اس جلسہ کے اغراض میں سب سے بڑی غرض تو یہ ہے کہ تا ہر ایک مخلص کو بالمواجہ دینی فائدہ اٹھانے کا موقع ملے اور ان کے معلومات وسیع ہوں اور خدا تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے ان کی معرفت ترقی پذیر ہو۔ پھر اس کے ضمن میں یہ بھی فوائد ہیں کہ اس ملاقات سے تمام بھائیوں کا تعارف بڑھے گا اور اس جماعت کے تعلقات اخوت استحکام پذیر ہوں گے۔ اشتہار 27 دسمبر 1892، مجموعہ اشتہارات، جلد نمبر 1، صفحہ 360، ایڈیشن 2019۔ اس لیے آپ کو جلسہ کی کارروائی سے مستفید ہونا چاہیے تاکہ
آپ سیکھ سکیں کہ کیسے نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے ہوئے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے روحانی اور اخلاقی معیاروں کو بلند کرنا ہے۔ در حقیقت آپ کا واحد مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہونا چاہیے جو کہ ہمارا خالق ہے۔ اگر یہ مقصد نہیں تو جلسہ میں آنا عبث اور بے فائدہ ہوگا۔ اس ضمن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے جو اس جماعت کو بنانا چاہا تو اس سے یہی غرض رکھی ہے کہ وہ حقیقی معرفت جو دنیا میں گم ہو چکی ہے اور وہ تقوی اور طہارت جو اس زمانہ میں پائی نہیں جاتی اسے دوبارہ قائم کرے۔ ملفوظات جلد نمبر 7 صفحہ 277 278 ایڈیشن 1984۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کے ممبر ہیں۔ اس لیے آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ نے عہد بیعت کیا ہے اور آپ کو اس کی تمام شرائط کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ بطور احمدی مسلمان آپ سے توقع کی جاتی ہے کہ آپ کے تمام کاموں میں ممتاز رویہ نظر آئے، خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے رحم اور مروت کے جذبات ہوں۔ آپ کو اچھائی، دیانتداری، سچائی، نیکی اور خاص طور پر تقوی کی اعلیٰ مثال قائم کرنی چاہیے، کیونکہ اس جماعت کو اسلام کے احیاء اور انسانیت کی خدمت کے مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود بنایا۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے ملک کے مثالی اور وفادار شہری ہونا چاہیے اور اپنی قوم کے لیے پیار کا اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک ہے کہ اپنے وطن سے محبت ایمان کا اہم حصہ ہے۔ میں آپ کو یہ بھی نصیحت کرتا ہوں کہ خلافت احمدیہ کے بابرکت نظام کے ساتھ ہمیشہ وفادار رہیں۔ آج اسلام کا احیاء اور دنیا میں امن صرف خلافت کے نظام پر عمل پیرا ہو کر ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ آپ کو باقاعدگی کے ساتھ میرے خطبات کو سننا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے اور میری نصائح اور ہدایات پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ تبلیغ ہر احمدی مسلمان کے لیے ضروری ہے، چنانچہ آپ کو اللہ کی مدد اور ہدایت کے لیے خاص طور پر دعا کرنی چاہیے، بہتر طریق پر منصوبہ بندی کرنی چاہیے اور کوسوو کے لیے لوگوں تک اسلام احمدیت کا خوبصورت پیغام پہنچانے کے لیے کارگر سکیمیں بنانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیک کام میں کامیاب کرے۔ آخر پر میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جلسہ کو کامیاب کرے اور آپ کو تقوی کی راہ میں ترقی کرنے کی توفیق دے۔ اللہ کرے کہ آپ اس کا قرب حاصل کرنے والے ہوں اور وہ ہمیشہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آپ سب پر رحم فرمائے۔ حضور انور کے پیغام کے بعد البانیہ کے مبلغ سلسلہ سمد غوری صاحب نے اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت اور انسانوں پر مصائب آنے کے بارے میں تقریر کی۔ دوسری تقریر مقامی البانین معلم البان صاحب نے کی۔ اس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور ایک عالمی رہنما کے ذکر کیا گیا۔ تیسری تقریر بھی البانیہ کے مقامی معلم محترمی شکلکم بائیٹیکی نے کی، جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اسلام کے دفاع میں کی جانے والی خدمات کا تفصیل سے ذکر کیا گیا۔ جلسہ کے دوسرے اجلاس میں عبداللہ واگس ہاؤزر صاحب امیر جماعت احمدیہ جرمنی نے قرآن، احادیث، حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلفائے احمدیت کے ارشادات کی روشنی میں محبت سب کے لیے اور نفرت کسی سے نہیں کے موضوع پر تقریر کی۔ موقع کی مناسبت سے کوسوو سے تعلق رکھنے والی مدر تھیریسا کی انسانوں سے بلا تفریق محبت کا بھی حوالہ دیا۔ ان کی تقریر کو بہت پذیرائی ملی اور غیر از جماعت مہمانوں نے جماعت کے ماٹو محبت سب کے لیے اور نفرت کسی سے نہیں کو اپنے
اپنے خطابات میں بھی بہت سراہا۔ تیسرے اجلاس میں مسز الزبتھ گوئنگ کوسوو کے وزیر اعظم کی مشاورتی مجلس کے لیے مکملہ سیکشن کی مشیرہ اور ڈاکٹر دون مائیکل سوپی کوسوو میں بین المذاہب تعاملات کے لیے کیتھولک چرچ کے نمائندہ نے بھی اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا۔ جلسہ سالانہ کے آخری اجلاس میں حضور انور کی طرف سے مقرر کردہ مہمان خصوصی مولانا اظہر حنیف صاحب نے خلافت کے موضوع پر تفصیلی روشنی ڈالی اور واشگاف الفاظ میں بتلایا کہ اگر یہ دنیا امن اور سکون کا گہوارہ بننا چاہتی ہے تو یہ اسی صورت ممکن ہوگا اگر دنیا وقت کے امام کو قبول کر کے اور اللہ تعالیٰ کے منشا اور ہدایات کے مطابق خلافت احمدیہ علی منہاج النبوہ کی چھتری تلے آ جائے۔ بعد ازاں مولانا صاحب نے اجتماعی دعا کرائی اور اس طرح کوسوو کا 10واں تاریخی جلسہ سالانہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ جلسہ میں شامل غیر از جماعت افراد کا تعلق معاشرہ کے مختلف طبقات سے تھا، جن میں امریکن آرمی، چرچ کے نمائندگان اور سرکاری محکموں کے چنیدہ افسران شامل تھے۔ انہیں جماعت احمدیہ کا مکمل تعارف حاصل ہوا اور سب نے ہی جماعت کی امن اور محبت کی پالیسی کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا اور آئندہ بھی جماعت کی طرف سے منعقد کیے جانے والے پروگراموں میں شمولیت کی خواہش کا برملا اظہار کیا۔ تمام غیر از جماعت شاملین جلسہ کو جماعت کی طرف سے تحائف بھی دیے گئے، جن میں جماعت کی کتب، اسلامی اصول کی فلسفی، اسلام ریسپانس ٹو کنٹمپریری ایشوز اور پاتھ وے ٹو پیس شامل تھیں۔ رپورٹ جناح الدین سیف، مبلغ سلسلہ اور صدر جماعت احمدیہ کوسوو، آواز شعیب خالد۔